औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद करता हूँ काफ़िला इखलास में। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है ये दो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के ऊपर ये वीडियो है। अक्सर और पेशतर मैक्सिमम जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं इलाज मुआवजा के लिए, वो लोगों का अक्सर और पेशतर दो प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। दो प्रॉब्लम मेजर है, मैक्सिमम है। एक रोज़ी रिस्क की तंगी और दूसरा शादियां नहीं होते, शादियों का प्रॉब्लम। लड़कियां बड़ी बड़ी उम्र हो गई हैं, घरों में बैठी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं होती हैं। इसी तरह लड़कों की भी हैं, लड़कियों की भी हैं, दोनों का भी प्रॉब्लम होता है। शादियों का बहुत बड़ा मसला है। और इसको रोज़ी और रिस्क का मसला तो कॉमन है। ये दो प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं मेरे पास। इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है, दोनों प्रॉब्लम्स का एक बेस्ट सोल्यूशन है जो रमज़ान के महीने में ही किया जाता है। रमज़ान के महीने में इसको किया जाता है और मुजर्रिब अमल है। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, सूरत की बरकत से जल्द से जल्द नेक सालेहा जोड़े भी मिलते हैं और रोज़ी रिस्क और जितनी भी बड़ी परेशानी में मुब्तला क्यों ना हो, अल्लाह ताला उस परेशानी से निजात अता फरमा देता है। ये असल में इसको इस तरह करना चाहिए जैसे कि योम अबीस, रमज़ान के महीने के जो योम अबीस होते हैं, 13 चांद की 13, 14 और 15 शब रात को, 13 की रात, 14 की रात और 15वीं की रात को पढ़ा जाता है। ये तीनों सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ी जाती है। एक दिन में 3 मरतबा पढ़ना है। जब फतह पर आते हैं, सूरत के अंदर एक जगह पर एक मकाम आता है जहाँ पर फतह करके बोल के लफ्ज जब आता है, वहां पर रुक कर के आपको क्या करना है, 500 मरतबा या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु पढ़ना है। इस तरह करके आपको सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़नी है एक दिन में, 3 दिन तक पढ़नी है। 3 दिन तक पढ़कर आपको क्या करना है, खासकर जिनके शादी की रुकावटें हैं वो लोगों के लिए, वो लोग क्या करना चाहिए, सारी हल्दी जो आती है ना, जड़ वाली हल्दी, मैं आपको इमेज भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, देख लें आप। सारी हल्दी जो होती है ना, इसके 3 छोटे छोटे टुकड़े ले लें। खासकर जिनके यहाँ शादियां नहीं होती हैं वो लोग ये अमल करें। 3 हल्दी के, तो जड़ वाली हल्दी जो होती है ना, सारी हल्दी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो हल्दी के 3 टुकड़े ले लें। 3 टुकड़े लेकर के छोटे से उसको क्या करें, जब भी आप पढ़ते हैं और एक बात, सूरह फातिहा जब आप लफ्ज़ फातिहा पर पहुंचे तो 500 मरतबा या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु पढ़ना है। उसके बाद में सूरत को मुकम्मिल कर देना, कंप्लीट कर देना। फिर दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर इसी तरह तस्बीह पढ़ेंगे, फिर ख़त्म कर देंगे, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे, ख़त्म कर देंगे। तीनों मरतबा पढ़कर जब ख़त्म हो जाए तो ये तीनों हल्दी के जो टुकड़े हैं, इन हल्दी के टुकड़ों पर दम कर लें। तीनों हल्दी के टुकड़े पर दम करके इन हल्दी के टुकड़ों को क्या करना है, एक टुकड़ा जो भी जिसका भी शादी की तकलीफ हो, शादी के प्रॉब्लम, जिस भी बच्ची के शादी के प्रॉब्लम्स हो, रुकावटें हो, एक टुकड़ा तकिया के अंदर रखते हैं। तकिया को खोलें, इसको अच्छी तरह से कपड़े में लपेट देंगे तो ये हल्दी पूरे बिस्तर तकिए पर लग जाती है। तो और एक बात, जब ये हल्दी आप लें ना तो इसको अच्छी तरह से धो लें, पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें, क्योंकि हल्दी को साफ करने का एक बहुत ही गंदा तरीका है। हल्दी को साफ करने के लिए क्या करते हैं, उसको गोबर के अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर कलर आने के लिए। खासकर हल्दी को कलर आने के लिए, जो हल्दी के जो व्यापारी हैं उसके अंदर रंग आने के लिए क्या करते हैं, हल्दी को जब निकाला जाता है उसको गोबर मिक्स करके पानी में हल्दी को उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसके अंदर रंग आने के लिए। तो इसके लिए कभी भी जब भी हल्दी लाते हैं हम, सारी हल्दी, तो उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो इसको अच्छे पाक साफ पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद में इसको सुखा लें, धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। सुखा लेने के बाद में क्या करें, जब भी आप सूरत पढ़ते हैं, 3 मरतबा जब आपका पढ़कर मुकम्मल हो जाए तो 3 मरतबा पढ़ के मुकम्मल होने के बाद में एक एक हल्दी पर ऐसे उठाएं और उसको दम कर दें, तीनों हल्दी पर दम कर दें। अब एक हल्दी का टुकड़ा जो है उसको कपड़े में लपेट के, या प्लास्टिक की छोटी सी कवर जो आती है ना, प्लास्टिक की थैलियाँ भी आती हैं, वो थैली में डाल करके इसको तकिए के अंदर रख दें। जिस भी बच्ची का आपको काम करना है उसके तकिए के अंदर रख दें, सिलाई खोल करके तकिए के अंदर रख के उसको सिल दें वापस। और एक हल्दी का टुकड़ा
دہلیز میں جو وینٹیلیشن ہوتا ہے یا پھر اگر ان کی روم میں کوئی وینٹیلیشن ہے جہاں سے ہوا آتی ہو جاتی ہو، وینٹیلیشن کے پاس ایک ہلدی کو کیا کریں دھاگے میں باندھ کر کے ادھر وینٹیلیشن کے پاس اس کو لٹکا دیں، اور تیسری ہلدی جو ہے ان کے پرس میں رکھیں. اسی طرح پلاسٹک میں ایک کپڑے میں لپیٹ کے ایک پلاسٹک کور میں ڈال کر کے، نہیں تو پوری پرس پیلی ہو جائے گی. اب ان کی پرس میں رکھیں. جب بھی رشتے کی بات ہوتی ہو یا پھر لڑکی کو دکھاتے ہوں یا پھر فوٹو وغیرہ بھیجتے ہوں، اس ٹائم پر کیا کریں، یہ ہلدی کو اٹھا کر کے، جو پرس والی جو ہلدی ہے اس کو اٹھا کر کے کیا کرنا ہے، دوپٹے کے جو 4 کونے ہوتے ہیں نا، دوپٹہ جو پہنتے ہیں اس کے جو 4 کونے ہوتے ہیں، ایک کونا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آتا ہے اوپر کی طرف کا، اوڑھنی جو پہنتے ہیں اس کا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا کارنر، ایک دم کارنر لیفٹ ہینڈ سائڈ کا 4 جو کونے ہوتے ہیں، اس میں جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا اوپر کا جو کونا ہوتا ہے اس کونے میں ایک ہلدی کو، یہ ہلدی کبھی بھی چھوٹی والی لیں، ڈھونڈ کر لیں، 3 ٹکڑے چھوٹے چھوٹے لیں، اس میں سے جو یہ دوپٹے میں بنتے ہیں نا، یہ والی چھوٹی والی ہلدی لیں. ہلدی ساری ہوگی تو اچھا ہے، ٹوٹی ہوئی نہ ہو، تو وہ جڑ لے لیں چھوٹا سا ٹکڑا، اور وہ دوپٹے کے ایک دم کارنر میں اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے کارنر میں گھاٹی مار دیں. اس کو گھاٹی مار کر رکھیں. جب بھی آپ لڑکی کو دکھانے لے جا رہے ہیں تو وہی اوڑھنی اڑا کر کے دکھائیں. بات چیت کر رہے ہیں لڑکی کے بارے میں تو یہ اوڑھنی پہنی ہونی چاہیے، جب دکھا رہے ہیں تو وہ اوڑھنی پہنی ہونی چاہیے. اس طرح آپ کریں، انشاءاللہ جلد سے جلد نیک صالحہ جوڑے ملیں گے. مجرب عمل ہے، اور جو کوئی بھی پریشان حال ہے، رزق کی تنگی ہے، یا کوئی بڑی پریشانی میں کوئی پھنسا ہوا ہے جس سے اس کو نکلنا بہت مشکل ہے، آپ کوشش کریں یہ والا عمل کرنے کی. آپ کو ہلدی کا، جن کو کوئی پریشانی ہے یا رزق کی تنگی ہے یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو ان کو ہلدی کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کی شادی کی رکاوٹیں ہیں وہ ہلدی کا عمل کریں گے، اور جن کو نارمل دوسری پرابلمس ہیں وہ صرف 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اپنے حاجت بیان کریں. کس طرح حاجت کے لیے دعا کریں. دعا کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، جیسے آپ نے 3 مرتبہ فتح پڑھ لیا یا 3 مرتبہ صورتیں پڑھ لی، پڑھنے کے بعد میں کیا کرنا ہے، سورہ یاسین کی آخری 2 آیتیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. آخری جو آیتیں ہیں اس کے اندر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جو پہلا کن جب کہتے ہیں تو اپنی نیت کو اپنے دل میں بیان کریں. قرضداری سے نجات، رزق میں وسعت، مقبولیت، جو بھی ہے اس کو اپنے دل میں بولیں، یا زبان سے بھی بول سکتے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جلد از جلد قرضداری سے نجات، کن فیکن. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پہلے کن پہ رکنا ہے، اپنی نیت بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد میں اس کو پوری طرح سے کمپلیٹ کر دینا. اگر بیمار ہیں شفا کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی دوسری حاجت ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. شادی والے یہ نہ کریں، شادی والے صرف پڑھنے کے بعد میں دادا ترچی خلص اور دونوں حضرات جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ کیا کریں، پہلے اپنی نیت اپنا کام کر لیں. اس کے بعد میں حضرت سیدنا دادا ترچی خلص کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے تیرے فضل و کرم سے، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا جو اپنے فضل و کرم سے حضرت سیدنا دادا ترچی خلص کی خدمت میں ہدیتاً پہنچا دیں. دادا کی برکت سے، سورہ فتح کی برکت سے، فاتحہ کی برکت سے اے اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما، جلد از جلد نیک صالحہ جوڑے عطا فرما. یہ جو بھی آپ کی قرضداری سے نجات عطا فرما، مقبولیت عطا فرما. آپ کو جو بھی مانگنا ہے آپ مانگ سکتے ہیں. اجازت دیں. اگر کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی اگر دقت ہے یا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، یا پھر مجھے واٹس ایپ میں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک خاص بات میں یہاں پر بتانا چاہوں گا. اکثر بیشتر لوگ بہت دور دور سے مجھے کال کرتے ہیں، خاص کر پاکستان سے فون آتے ہیں، امریکہ سے، کینیڈا سے، اصلاحی بیت کے لیے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں اصلاحی بیت نہیں کرتا، لیکن دیکھیے اصلاحی بیت سب کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں کے بھی کچھ اصول ہیں. ہمارے بزرگ سیدھی بات، ہمارے پیر و مرشد کی سیدھی ایک بات تھی، مرید مت بناؤ، مرشد بناؤ. یعنی اسٹوڈنٹس مت بناؤ، استاد بناؤ، آنے والے وقت کے استاد بناؤ. پیر کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. جب بھی ہم کسی کو بیعت کرتے ہیں، بہت سے لوگ ناراض بھی ہو گئے، کچھ سنا بھی دیا مجھے، تو اس کے لیے میں افسوساً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے.
ایسا نہیں ہے آپ آن لائن بیٹھے کہ ہزاروں کو آپ نے مرید کر لیا، فون پر آپ نے مرید کر لیا. آپ فون پہ مرید کر رہے ہیں ویڈیو پہ، دیٹ از اندر ایشو. ایک دوسرا پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بھی مرید بناتے ہیں، آپ جب کسی کو بھی بیعت کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے، مطلب پیر پر ہوتی ہے. پیر کو اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اس کی تربیت، اس کی اصلاح پر اس کی نظر رکھنی پڑتی ہے، اس کے اوپر پورا کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی اصلاح کر کے اس کو بنانا پڑتا ہے. تو میں کچھ خصوصی لوگ جو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جو میرے سے بات کر سکتے ہیں، جو میرے قریب آ سکتے ہیں، جو مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اپنی پرابلمس، ان کی کیفیت وغیرہ جو مجھ سے بیان کر سکتے ہیں، میں ان کو ان کے پرابلمس کو سالو کر سکتا ہوں. ایسے کنڈیشنز میں ہی میں بیعت کرتا ہوں. بہت مختصر لوگوں کو میں بیعت کرتا ہوں، اور وہ بھی ایسی کنڈیشن میں بیعت کرتا ہوں. دوسری، آپ فون کرتے ہیں بیکار میں، آپ کا بھی ٹائم ویسٹ، میرا بھی ٹائم ویسٹ. اب کم سے کم آ کر کے واٹس ایپ میسج کر دیں مجھ سے، جو بھی بات کرنا ہے، جو بھی ہے علاج کے سلسلے میں. اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے، آپ مجھے واٹس ایپ میسج کر دیں، فون نہ کریں. اور کچھ مسائل دوسرے بھی ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. آپ فون نہ کریں، واٹس ایپ میسج کر دیں. اگر مناسب ہوگا، آپ کا جو بھی پرابلم ہے آپ واٹس ایپ میسج میں مجھے بتا دیں. آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے، یا کوئی پرابلم ہے، یا کوئی سولوشن ہے، تسخیر، مطلب آپ ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں یا کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے واٹس ایپ میں میسج کریں. میں انشاءاللہ اگر ہو سکا تو میں واٹس ایپ میں آپ کو جواب دے دوں گا. اگر مناسب رہا تو میں خود آپ کو کال کروں گا انشاءاللہ. علاج کے سلسلے میں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، اصلاحی بیعت کے سلسلے میں مجھ سے کانٹیکٹ نہ کریں، کیونکہ میں جب اصلاحی بیعت کرتا ہوں، دیکھیں اگر آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، مجھ سے آ سکتے ہیں، مجھ سے مل سکتے ہیں، اپنے پرابلمس بتا سکتے ہیں، میں آپ کا چہرہ دیکھ سکوں، آپ میرا چہرہ دیکھ سکیں، ایسا ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں بیعت کے لیے. نہیں تو آپ علاج کے لیے یا اپوائنٹمنٹس کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ میں میسج کریں، میں آپ کو انشاءاللہ رپلائی کروں گا. نیچے دیا گیا وہ نمبر پر آپ مجھے واٹس ایپ میسیجز کریں، وائس میسیج کریں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. اگر مناسب رہا تو میں انشاءاللہ آپ کو فون کروں گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.